اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ناچنے والا اللہ کا ولی ہو گیا۔ یقیناً یہ قصہ آپ کو دلچسپ لگے گا۔ ناظرین، دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ وہ بزرگ میری کشتی پر سوار ہو گئے اور میں انہیں دریا کے پار اتار دی۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا جی حضور، میں ضرور قبول کر لوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ کل تم فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا تو تم کو وہاں میری لاش ملے گی، تم مجھ کو غسل دینا اور میرے سرہانے جو کفن تم کو ملے اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے مجھے دفن کر دینا اور میری گدڑی، عصا اور مشک کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان چیزوں کو طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو یہ سب سامان لوٹا دینا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ظہر کے عصر کے وقت مجھے خیال آیا تو میں اس درخت کے پاس حاضر ہوا تو واقعتاً اس بزرگ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ میں نے وصیت کے مطابق ان کو جو کفن پہنایا اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جو ہی ان کا جنازہ تیار کیا ایک دم ناگہاں ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا اور اپنے گھر آ کر رات میں سو رہا۔ صبح سویرے ہی ایک جوان جو ناچنے گانے والے بھانڈ کا لڑکا معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا، نہایت ہی باریک کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی اور بغل میں ستار دبائے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا پھر جو تمہارے پاس امانت ہے مجھے لوٹا دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تمہیں اس کی خبر کیوں کر ہو گئی؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھئے۔ میں نے کہا یہ تو تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اصرار سن کر اس نے کہا بھائی میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا، میں گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا اور گاتا رہا، جب صبح کو اذان فجر ہوئی تو میں ناچ ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہٰذا تو فلاں ملاح کے یہاں جا کر اس وفات پانے والے ولی کے تبرکات وصول کر لو جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانتاً ملاح کے پاس رکھ کر دنیا سے چلے گئے۔ ملاح نے بیان کیا کہ میں نے ان بزرگ کا تینوں سامان حسب وعدہ وصیت بھانڈ کے لڑکے کو دے دیا۔ لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے باریک کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا تم میرے ان کپڑوں کو جسے چاہو بطور صدقہ دے دینا، اور خود ان بزرگ کی گدڑی پہن کر اور عصا و مشک لے کر چل دیا۔ ملاح کا بیان ہے میں اس بھانڈ کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا تو مجھے اس رات خواب میں اللہ جل جلالہ کا دیدار ہوا اور مجھ سے رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ گراں گزرا کہ میں نے اپنے گناہگار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جس کو چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ مصطرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔